سورہ شوال کے روزے جو ہیں وہ کب رکھنے چاہیے، کیا وقت ہے اس کا؟ شوال کے روزوں کے حوالے سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا واضح ارشاد ملتا ہے کہ من صام رمضانہ، جس نے رمضان کے روزے رکھے، فاتبعہ ستۃ من شوال، تو اور اس کے بعد اس نے 6 شوال کے بھی روزے رکھے، تو فکانہ کا صیام الدہر، تو ایسے ہی ہوگا جیسے اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ تو اس کی فضیلت بہرحال آئی ہے، اور فقہا یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہیں جیسے نماز کی سنتیں ہوتی ہیں، تو نماز کے نوافل ہوتے ہیں، تو وہ نوافل دراصل نماز کو سیو کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور تاکہ نماز ضائع نہ ہو، اور اس کی اسی طرح یہ جو روزے ہیں جو شوال کے ہیں، یہ بھی ایک نوافل کا رنگ رکھتے ہیں۔ تو اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ فکرہ فرمایا ہے کہ اتبعہ ستۃ من شوال، کہ شوال کے روزوں کے دوران آپ روزے رکھیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ 2 تاریخ سے شروع کرنے ہیں، 3 تاریخ سے شروع کرنے ہیں، یا 4 تاریخ سے شروع کرنے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پہ چونکہ چھوٹ ہے، تو اس وجہ سے ہمارا یہی موقف ہے کہ اس پورے مہینے میں، شوال کے مہینے میں روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ البتہ حضرت مسیح موعود السلام نے ایک مرتبہ اس سنت کا احیاء اس رنگ میں کیا تھا کہ آپ نے مسلسل عید کے بعد اگلے دن سے مسلسل 6 روزے اکٹھے رکھوائے تھے۔ تو اس سے یہ بھی ایک پتہ لگ جاتا ہے کہ سنت یہی ہے کہ اکٹھے ترجیح اس کو دی جائے گی کہ اکٹھے رکھے جائیں، اگر کوئی اکٹھے نہیں رکھ سکتا۔ کی سنت یہ بھی ایک خیال پایا جاتا ہے کہ اگر پہلا رکھنا ضروری ہے، مطلب اس کے بعد کہ رکھ لیا جائے، پھر بعد میں پوری کرتے رہیں۔ حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی ارشاد ہے۔